الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے کل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیسا یقین ہو۔ کچھ باتیں رکھی تھی کہ اگر اللہ کے اوپر ہمارا ایسا یقین نہ ہوگا تو ہم مسلمان بھی نہ ہوں گے، اور آج میرا وہی ٹاپک ہے، وہی موضوع ہے کہ آج جو باتیں رکھی تھی اس میں سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس کے اندر میں یہ بھی رکھوں گا کہ نبی دنیا کے اندر کتنے آئے، نبی دنیا کے اندر کتنے آئے، یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دنیا میں کتنے نبی آئے اور اللہ کے اوپر ہمارا کیسے یقین ہونا چاہیے۔ اس بات پہ میں آگے لے کے چلتا ہوں، اور یہ باتیں میں آج رکھتا ہوں۔ کچھ باتیں کل رکھی تھی، کچھ باتیں انشاءاللہ میں یہ آج رکھتا ہوں کہ ایک یقین ہمارا اور یہ ہو کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین نہ ہوگا ہمارا تو ہم مسلمان بھی نہ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں پھر ہمارا کیا یقین ہو، اور اس کی جو صفت ہے، وہ اس کی جو خوبی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوبی ہے، صفت کہتے ہیں خوبی کو، جو تعریف ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کی اتنی تعریفیں قرآن کے اندر اللہ بار بار بتا رہا ہے، اتنی اللہ کی تعریف ہے، اور وہ تعریفیں کبھی اللہ کی ختم نہیں ہوں گی، وہ صفت اللہ کی کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر، اور اللہ کی خوبی بندوں سے الگ ہے، اللہ کی خوبی انسانوں سے الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جو خوبی ہے وہ انسانوں سے کیا ہے بھائی، الگ ہے۔ کہ اللہ کے انسانوں کے اندر جو خوبی ہے اگر وہ اللہ سے ملایا جائے تو یہ غلط ہے کہ انسانوں کی خوبیوں کو اللہ سے نہیں ملایا جا سکتا۔ ہاں، اور قرآن حدیث کے اندر کئی جگہ پر ایسی بات آئی ہے جو اللہ کے اندر بھی وہ خوبی اور بندوں کے اندر بھی، تو اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ جو اللہ اور بندے کی خوبی ہے اس کے اندر وہ جو خوبی اللہ نے کیا ہے اس کے اندر ہم قرآن اور حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، لیکن اس بات کو انسان کو چاہیے کہ اس بات کا اللہ کے اوپر چھوڑ دے، کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ انسان کی خوبی اللہ نے وہ کچھ اپنے اس سے وہ بیان کیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پیڑ جو ہے، انسان اس میں بیج ڈالتا ہے اور وہ اگ جاتا ہے، انسان یہ کر سکتا ہے لیکن اللہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ یہ خوبی دونوں میں مکس ہے، یہ خوبی دونوں میں، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور انسان بھی کچھ چیزوں کو بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ سے کچھ کی خوبی کیا ہے، مکس ہے۔ یہ تو خوبی اللہ کے اندر بھی ہے، اور یہ تو اس کا جو ہے یہ قرآن حدیث نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کا اللہ کے اوپر اس کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں اس کے اوپر، اور جو صحیح معنی اگر سمجھ میں آئے تو اس کا وہ معنی کر لیں، کیونکہ اللہ کی خوبی کو انسان کی خوبی سے نہیں ملایا جا سکتا۔ کچھ لوگ اللہ کی خوبی کو کیسے ملاتے ہیں، ایک بادشاہ تھا تو اس کا ایک وزیر تھا۔ اب ایک بات بتاؤ، تم اللہ بادشاہ تھا، وزیر تھا، اور جب کوئی دربار میں آتا تھا تو وہ کس سے ملے گا، یہ بتاؤ بھائی؟ بادشاہ کے دربار میں آئے گا پہلے کس سے ملے گا، کہ پہلے وہ وزیر سے ملے گا، پھر وزیر اس کو اجازت دے گا، پھر وہ منتری سے ملے گا، پھر وہ بادشاہ سے ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ایک دم سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ایک دم سے کیسے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی صفتوں کو اللہ سے ملایا جاتا ہے۔ جو انسان کے اندر صفتیں ہوتی ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی خوبیوں سے ملایا جاتا ہے، اور اللہ انسان کی خوبیوں سے پاک ہے۔ اللہ کی جو خوبیاں ہیں وہ ایک اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہیں، انسان کی خوبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔
کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں پہلے اللہ سے مانگے نہیں جا سکتا، پہلے آپ بیچ میں ان سے مانگیں گے، ان سے مانگیں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے۔ قرآن کریم اس بات کو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے بندے کی عبادت اور اللہ کا کانٹیکٹ ہے، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں، صرف یہاں پر ہے۔ یہاں پر کسی کو اللہ نے ساجی نہیں لیا کہ آپ پہلے اس سے مدد مانگو، پھر مجھ سے مانگو، پھر مجھ سے مانگو۔ اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتا ہے، پھر اللہ جواب بھی دیتا ہے۔ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا جواب، اللہ پھر اس کو جواب دیتا ہے۔ تو انسان کی خوبیوں کو اللہ کی خوبیوں سے نہیں ملایا جا سکتا، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں بے خود کرے جس طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے ٹھیک اور برحق ہے، اور اگر اس کا معنی اگر تمہیں صحیح، اس کا معنی جو اگر تم صحیح کر سکو، جیسے اس کا معنی جو ہے نا اگر اس کو سمجھ میں آ جاوے، یعنی ایسا معنی کرو جو اس کو سمجھ میں آ جاوے، ایسا کرو قرآن کا معنی، کیونکہ قرآن اپنے انسان کو اللہ کے ساتھ میں، اللہ کی خوبیوں کے ساتھ میں نہیں ملایا جا سکتا، اس نے جو اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوبی ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہے، انسان کے اندر وہ خوبی نہیں ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں عالم میں جو کچھ برا بھلا ہے، عالم میں کچھ برا بھلا ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ اس کو ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے۔ اور یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم کے اندر جو کچھ برا بھلا ہو رہا ہے نا، جیسے عالم کے اندر کچھ بھی ہو رہا ہے، ایگزامپل کے طور پر عالم کے اندر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کا موت ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ میں کوئی مالدار بن رہا ہے، کوئی کسی کی خوشیاں ہو رہی ہیں، کوئی کسی کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور دنیا کی تمام طرح کی چیزیں عالم کے اندر ہو رہی ہیں، دنیا کی تمام طرح کی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، اللہ اس کو پہلے ہی جانتا ہے، اللہ تو کچھ واقف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے سے جانتا ہے، یہ اللہ کی خوبی ہے۔ پھر یہ یقین ہو ہمارا، پھر آگے لے کے چلتا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری چیزوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اچھی چیزوں کو بھی اور بری چیزوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، خنزیر کو بھی، سور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے بری چیزوں کو کیوں پیدا کیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری چیزوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر ایک بھید ہے، ایک راز ہے، یہ اللہ کے علم کے اندر ہے کہ ہم نے اس کو کیوں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری چیزوں کو کیوں پیدا کیا، جس کو ہر ایک انسان نہیں جان سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بری چیزوں کو جو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا بھید ہے، اللہ کا راز ہے، جس کو ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اس کے بعد میں پھر میں آگے یہ ہمارا یقین ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ بنایا، جبکہ سانپ کو مارنے کا حکم بھی دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپکلی بنائی، مارنے کا حکم دیا، چوہا بنایا، مارنے کا حکم دیا، اللہ نے کافی جانور اس نے بنائے کہ ان کو مارنے کا حکم دیا۔ تو یہ اللہ کا بھید ہے کہ اللہ کے اندر اس کی ایک مصلحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن حدیث میں آ جائے گا کہ کیوں کیا، لیکن یہ جانتا اللہ ہی ہے کہ کیوں کیا۔ پھر اس کے بارے میں آگے لے کے چلتا ہوں، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے، یعنی انسانوں کو اللہ نے سمجھ اور سوچنے کی، ارادے کی قوت دی ہے، قوت کہتے ہیں طاقت کو، طاقت دی کہ وہ سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس کو سارا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سارا ارادہ دیا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے
اس کا یہ سارا اس کا ارادہ مطلب جو کچھ کرے گا اس کا ارادہ ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر ایک قوت دی ہے انسان کے اندر. کس نے دی ہے؟ اللہ نے یہ قوتیں دی ہے انسان کے اندر, اور جس سے وہ گناہ اور ثواب کا کام اپنے اختیار سے کرتا ہے. اب ہم کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, ہمارا ثواب ہوا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ایک بندہ کنویں پہ چڑھ رہا ہے کہہ رہا ہے یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ایک بندہ پہاڑ سے کود رہا ہے کہہ رہا ہے میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ایک بندہ کمانے کا کہہ رہا ہے میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ایک بندہ کھانے والا میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے, کیونکہ ثواب اور گناہ کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اختیار میں رکھا ہے, انسان کے اختیار میں رکھا ہے کہ ثواب اور گناہ کا جو اختیار ہے وہ انسان کے. حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے جب تم سے نیک کام ہو جائے تو اللہ کی توفیق سے ہوا, تمہیں چاہیے کہ اللہ کی تعریف کریں, اور تم سے جب گناہ سرجت ہو جائے تو تمہارے نفس کے تقاضے سے ہوا, تمہیں چاہیے کہ اپنے نفس کو ملامت کریں. تو اللہ نے تم سے گناہ نہیں کروایا, یہ تمہارے اختیار نے, تمہارے نفس نے تم سے گناہ کیا ہے, یہ تو تمہارا اختیار تھا. اللہ نے تو تم سے ثواب بھی ہوتا ہے یہ بھی تمہارا اختیار ہے, اور گناہ بھی ہوتا ہے یہ بھی تمہارا اختیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر اختیار چھوڑ دیا. تو بس سوچنے سمجھنے کی اتنی قوت دی ہے, باقی تمام مخلوق کے اندر اتنی نہیں دی جتنی انسان کو دی ہے. کیوں سوچتا سمجھتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اپنی نفس سے کرتا ہے, تو یہ تو انسان کے اختیار میں ہے. اور بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے تقدیر میں تھا کہ میں کنویں پہ چلوں. ارے میرے بھائی یہ تیرے تقدیر میں نہیں تھا, اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے اختیار میں رکھا تھا کہ تو چاہے تو نیکی کر, تو چاہے تو ثواب کما, یہ تو تیرے اختیار میں ہے. اس نے تو جنت جہنم بنائی, ان الابرار لفی نعیم, نیک لوگ جنت میں جائیں گے, وان الفجار لفی جحیم, اور گناہ گار لوگ جہنم میں جائیں گے. جب اللہ کو سب پہلے پتا گناہ گار کون, جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے کے اختیار میں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتا تھا یہ تو جہنمی اور یہ جنتی, اللہ کو تو پتا ہے, اللہ تو یہ سب جانتا ہے, لیکن بندے کے اختیار میں رکھ دیا. اللہ جو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے لیکن بندے کے اختیار میں رکھ دیا کہ بندہ کے اختیار میں نیکی کرے گا ثواب کرے گا, اس کے اختیار میں رکھ دیا. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, اللہ جو ہم دل میں سوچتا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے, یہ یقین ہے ہمارا. اور ہم کہتے ہیں ہماری تقدیر ہے. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر تھوڑی کہہ رہی ہے آپ کو مت سو رہے ہو کماؤ مت, ارے وہ سو کر اٹھو, تقدیر کہہ رہی ہے آپ کا اختیار آپ کو دیا جا رہا ہے. اگر تقدیر میں ہوتا تو آپ سے گناہ نہیں کروایا جاتا, اللہ آپ سے گناہ نہ کرواتا. آپ گناہ نہیں کرتے, آپ کا نفس, اللہ آپ کی نفس کی آپ کی نفس کی طاقت نہیں چھوڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نفس کی طاقت, اپنی جو نفس ہے, جو تمہارا نفس ہے اس کی طاقت کو نہیں چھوڑتا, کیونکہ نفس تو انسان کا برائی میں لے جاتا ہے. نفس ہے نا انسان کا برا کرانے کو لے جاتا ہے. اللہ نے تو تمہارے ماتحت رکھ دیا نا, تمہارے اوپر رکھ دیا. تم چاہے نیکی کرو, تم چاہے کچھ بھی کرو, یہ تو تمہارے اختیار میں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے گناہ نہیں کرواتا, یہ بات سچ ہے. لیکن جب نیک کام ہو جائے تو اللہ توفیق دیتا ہے, اور جب وہ گناہ کرتا ہے اس کا نفس اس کو کراتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے, انسانوں کے دلوں میں یہی چلا ہوا ہے. تو یہ یقین ہو. اور پھر اس کے بعد میں جب اللہ تبارک و تعالی مگر بندوں کو کسی کام کا پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے, مگر بندہ جو ہے انسان کو کسی کام کو پیدا نہیں کر سکتا, اس کے اندر اللہ نے طاقت نہیں رکھی ہے. کسی کام کو پیدا نہیں کر سکتا. بندہ جو ہے وہ کسی بھی کام کو نہیں پیدا کر سکتا, یہ بندے کے اندر قدرت نہیں, یہ تو اللہ کی طاقت ہے, اللہ کراتا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے, یہ اللہ کراتا ہے, یہ سوچ ڈالتا ہے. یہ بندے کی قدرت نہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کراتا ہے. بندہ کسی کام کو کرنے کی اس کے اندر قدرت نہیں ہے. اس کے بعد میں گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں. اور دیکھو آگے لکھا ہے کہ گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں اور ثواب کے کام سے خوش ہو جاتے ہیں. اگر اللہ گناہ ہی کراتا
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کراتا تو ناراض کیوں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کراتا تو ناراض کیوں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کے کام سے ناراض ہو جاتا ہے اور ثواب کے کام سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ تمہارے اختیار ہیں کہ تم چاہو گناہ کرو، تم چاہے نیکی کرو، یہ تمہارے اوپر اختیارات ہیں۔ یہ ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم گناہ کرو، ہم نے تمہیں یہ نہیں دیا، ہم نے انسان سے گناہ نہیں کرواتے، یہ اللہ نے تمہیں اختیارات دیے، تمہیں جہنم سے بچایا اللہ نے۔ پھر آگے لے کے چلتا ہوں میں کہ ہمارا ایسا یقین ہو، اس کے بعد میں پھر ہم آگے لے کے چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ایسا کام کا حکم نہیں دیتا جو بندوں سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں مئی جون کا روزہ آتا ہے، بندے لوگ کہتے ہیں گرمی پڑ رہی ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں، جتنے بھی قرآن اور حدیث کے حکم ہیں اللہ کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کام بندے کو نہیں دیا جس سے وہ نہ ہو سکے۔ ارے مئی جون میں تو بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، خوشی خوشی روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر اتنا مشکل کام ہوتا تو نہیں رکھ پاتے۔ اللہ نے ایسے کام بندوں کو نہیں دیے کہ ان سے وہ نہ ہو سکے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے، اللہ ہم پر مہربان ہے، اللہ ہم پر مہربان ہے، اور ہم اس کی مہربانی کو جان نہیں رہے کہ بھاری بھاری کام نہیں رکھے بنانے والے نے، کوئی ایسے کام نہیں رکھے جو ہم سے نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کام رکھے اللہ نے، کیونکہ میرا بندہ نہیں کر پائے گا اتنا مشکل کام، لیکن بندہ اس کے کام نہ کر رہا، اس کے کام کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اللہ کے، جو اللہ نے کچھ کام اس کو دیے ہیں، قرآن اور حدیث اس کو دیے، اس پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ رہا وقت نہیں ہے، وقت تو صرف بزنس کے لیے ہے، وقت تو صرف کام کاج کے لیے ہے، وقت تو صرف لوگوں سے ملنے کے لیے ہے، لوگوں سے گپ شپ کرنے کے لیے ہے، اپنی تعریف کرانے کے لیے ہے، لوگوں کی برائی کرنے کے لیے ہے، بس یہی وقت ہے ہمارے پاس میں، اور کوئی وقت نہیں ہے، ہم سے صرف یہی ہوتا ہے۔ اور وقت ان سے صرف ان کے لیے ان کا پورا وقت ہے، اور ان قرآن اور حدیث کی طرف آئے تو کہیں گے کہ ہمارے ان کے لیے ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ پھر انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کہ اللہ بڑا پریشان ہو گیا۔ بڑے بڑے امیر لوگ آتے اور کہتے پریشان ہو، کیوں بھائی؟ پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آگے لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں پتہ نہیں۔ تو اللہ پریشانی کسی بھی اس میں دے دیتا ہے، یہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ بندہ اللہ کی طرف نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں، خوبی ہے، یہ پاک خوبی ہے اللہ کی، بنانے والے نے بخش رکھا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس بنانے والے نے ہمیں اتنا بخشا ہے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ہو گئے۔ تو ہمارا ایسا یقین ہو کہ انسان کوئی بھی کام کو نہیں کر سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں کوئی چیز خدا کے ذمہ ضرور نہیں، کچھ مہربانی کا فضل سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہ کرے، اس کے یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے، کوئی بھی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہیں کہ اللہ یہ کرے وہ کرے۔ یہاں تک کہ تو یہ لکھا ہوا ہے اور جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ ہاں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے اللہ کے اوپر
لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے اوپر فضل کر دے تو اس کی مہربانی ہے، نہ اس کا مہربانی کرنے کا بھی اس کے پاس کام نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، کر دے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ اللہ ہے جو ہماری سوچتا ہے ہم گناہگاروں کی۔ پھر آگے لے کے چلتا ہوں، ایسا یقین ہو ہمارا، اور اس کے بعد میں پھر آگے لے کے چلتا ہوں، اور وہ گناہوں سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے پاک ہے۔ اور بہت سے پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو پیغمبر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو پیغمبروں کو بھیجا، اسی لیے بھیجا تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے، امت سمجھ سکے کہ اللہ نے اس دنیا کو کیوں بنایا، اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا، اللہ نے زمین کو کیوں بنایا، آسمان کو کیوں بنایا، چاند کو کیوں بنایا، یہ سورج کو کیوں بنایا، یہ انسان سوچ سکے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، ہر امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا کہ لوگ اصلاح ہو سکے۔ پھر اس کے بعد میں بندوں کو سیدھی راہ بتلانے آئے، اور سب وہ گناہوں سے پاک ہے، اور وہ کیا ہے، لوگوں کو سیدھی راستہ بتاتے تھے، جو اللہ کا راستہ ہے، جس کو اللہ کہتا ہے، وہ راستہ ان کو بتلاتے تھے، اور وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ یعنی نبی جو ہیں وہ پیغمبر گناہوں سے کیا ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ جہاں میں نے بتایا تھا نا، انسانوں کی خوبی اللہ سے نہیں ملائی جا سکتی، انسانوں کی خوبی اللہ سے نہیں ملایا جا سکتی، ہم ملاتے ہیں کہ اللہ سے بھی اس سے بھی، نہیں، یہ تو شرک ہے۔ کچھ خوبی لکھی ہوئی جیسے اللہ بھی پاک ہے، بندے بھی پاک ہے، تو یہ خوبی اللہ کی الگ ہے، اللہ کی خوبی انسانوں سے الگ ہے، ہر چیز سے الگ ہے اللہ کی خوبی، اس لیے اللہ کی خوبیوں کو انسانوں سے نہیں ملانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں کبھی بات کروں گا بعد میں کہ کیوں نہیں ملانا چاہیے، لیکن آگے چلتا ہے، لیکن نہیں ملانا چاہیے۔ اس کے بعد میں ان کی گنتی نہیں، ان کی گنتی پوری طرح اللہ کو معلوم ہے، صرف اللہ کو ان کی گنتی معلوم ہے۔ پیغمبر کتنے آئے؟ بعض لوگ کہتے ہیں 1,24,000 آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1,88,000 آئے، کچھ 2 لاکھ، کوئی 2.25 لاکھ، سب کی الگ الگ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 1,24,000 آئے ہوں گے، میں منع نہیں کرتا، ہو سکتا آئے ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ 1,24,000 سے زیادہ بھی آئے ہوں گے، 1,88,000 آئے ہوں گے، کم زیادہ، لیکن کسی کو اس کی پوری طرح معلوم نہیں سوائے اللہ کے کہ کتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے۔ اس کو سمجھنا ہوگا۔ پھر میں دوسری چیز کی طرف لے کے چلتا ہوں، ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی مشکل باتیں ظاہر کی۔ جب نبیوں کی جو سچائی ہے نا، نبیوں کی سچائی ہے، جیسے ایک اور نبیوں کے ہاتھوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی مشکل آزمائشیں کی جو انسان نہیں کر سکتا، تاکہ لوگ ان کو کیا کریں، تاکہ ان کی جو باتیں جو نبیوں کی جو ظاہر ہو سکے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے چاند کے 2 ٹکڑے کرا دیے، انسان نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کی خوبی اللہ نے بیان کی تاکہ لوگ سمجھ سکیں یہ نبی ہیں، یہ پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ صحیح راستہ۔ ایسی نئی نئی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کی بندوں کے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا، یہ اللہ کی خوبی۔ دریائے نیل موسیٰ علیہ السلام نے پار کیا، پانی میں راستہ بن گیا، یہ پیغمبروں کی خوبی ہے تاکہ بندے ان کو سمجھ سکے۔
ایسے ان کے اندر نئی نئی خوبی اور کو مشکلات میں ڈالا اور ان سے یہ سوالات ہوئے اور انہوں نے جب یہ کیا تو اللہ نے ان کو مشکلات سے نکال دیا. اور ایسی چیزیں وہ اللہ نے کروائی کہ جو انسان تو کر ہی نہیں سکتا. یعنی ایسی چیز ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے. اور لوگ ایسی چیزیں اللہ نے ظاہر کی ہے کیونکہ نبی بھی انسان ہے اور انسان اس کو کیا کر سکے, اور انسان اس کو کر ہی نہیں سکتے. ایسی چیزیں نبیوں سے کروائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور ان سے ایسی چیزیں کروائی جب وہ پیغمبر, کیونکہ عرب کے زمانے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی نہیں مانتے تھے. 40 برس کے بعد میں اللہ کے نبی کو نبی ماننے لگے. یہ دیکھو تو اللہ تبارک, کیونکہ لوگ چاہے نڈر ہو چکے تھے, پتہ ہی نہیں کر پا رہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 40 برس کے بعد وہ نبی ماننے لگے. یہ اللہ نے ان سے کروایا ہے, یہ ہمارا یقین ہے. اور اس کے بعد میں ایسی باتوں کا معجزہ کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے, اور وہ ایسی, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دیا, پہلی نئی نئی ایسی باتوں کا معجزہ کرتے ہیں. معجزہ کہتے ہیں, معجزہ ایک الگ ہوتا ہے, جادو ایک الگ ہوتا ہے. دیکھو ایک معجزہ اور جادو میں فرق, مکہ کے لوگ اس کا فرق نہیں سمجھ پا رہے تھے. معجزہ کہتے ہیں ایک ایسی, جادو تو ہوتا ہے جو حرام ہے, معجزہ ہوتا ہے ایسا کرنا جو ممکن ہی ناممکن ہو, ایک نیا اچنبا. یہ معجزہ کیا انہوں نے. اس کے بعد میں سب سے پہلے آئے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام آئے تو سب کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. دیکھو سب سے پہلے نبی کون سے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے آخری نبی تھے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نبی ہے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, اور سب سے آخر میں آئے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری نبی ہمارے دنیا میں آئے. اس کے بعد میں اور باقی نبی جو ہے ان کے درمیان آئے, ان کے نبی کے بیچ میں جو بھی نبی آئے ان کے درمیان آگے پیچھے جیسے بھی آئے وہ آئے. یہ نبی اس وقت کے اندر آئے. انہیں بعد بہت مشہور تھے جیسے نوح علیہ السلام. اس میں سے نبی جو ہیں بہت سارے نبی اس میں سے کیا مشہور ہیں, نوح علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, لوط علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, لوط علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, یسوع علیہ السلام, اور بہت سارے پیغمبر اس میں مشہور ہیں جو دنیا کے اندر آئے, جن کا نام قرآن میں بھی لیا ہے. اور باقی پیغمبر مشہور نہیں ہوئے. کہاں ہیں وہ پیغمبر؟ اللہ جانتا ہے. تو پیغمبروں کی گنتی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے. کتنے نبی آئے کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے. اور نبی کن کے لیے آئے؟ جنات اور انسان کے لیے آئے. اور نبی کس کے لیے آئے؟ سب پیغمبر کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی. اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گنتی کا ہے کسی کو بتایا نہیں کہ پیغمبر اتنے آئیں گے, یہ کسی کو بتا دیا گیا ہو. اس نے ایسے کسی کو بتایا نہیں کہ پیغمبر کتنے آنے والے ہیں. یہ اللہ کو پتا ہے, صرف اللہ کے علم کے اندر ہے. اس کے بعد میں اس لیے یوں عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو معلوم نہیں ہے. یعنی ہم اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں جو معلوم ہے, جیسے میں نے ابھی نام بتائے, ان پہ تو ہم ایمان لاتے ہیں. اور جو معلوم نہیں ہے ان پر بھی ہم ایمان لائیں گے, وہ بھی پیغمبر ہیں. ہم سب پر ایمان لائیں گے. یہ ہمارے عقیدے کے اندر ہے, یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. پیغمبر میں بعض کا رتبہ تو سب سے بڑا ہے, یعنی پیغمبروں میں بعضوں کا رتبہ سب سے بڑا ہے. سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر, سب سے زیادہ جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا رتبہ ہے. اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا, اور اللہ کے نبی کے بعد میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آ سکتا جو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اور اللہ کے نبی کے بعد میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا, نہیں آ سکتا اور نہیں آئے گا. مرزا غلام احمد قادیانی
ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے وہ کافر ہیں، کیونکہ وہ آخری نبی پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے. جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو معلوم نہیں ان پر بھی عقیدہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس ساتوں آسمان پر لے گئے. پہلے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کے اوپر لے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس مکہ مکرمہ چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس کہاں چھوڑا بھائی؟ ان کو مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا. اس کو معراج کہتے ہیں. معراج کا جو سفر ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے اور مکہ مکرمہ تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکہ مکرمہ جو معراج کا سفر تھا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمان پر جب اللہ سفر معراج میں ملنے گا، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس سے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، جس میں ہمیں 5 وقت کی نمازیں ملی ہیں، جس میں اللہ کے نبی کی باتیں ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں معراج کا سفر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.